یہ گھر اور یہ رقم تم لوگوں کو 3 ماہ کے لیے دے رہا ہوں۔ 3 ماہ بعد مکان تم سے لے لیا جائے گا اور رقم کا حساب لے لوں گا اور بس۔ حامد گیلانی کی یہ بات درجے عجیب تھی۔ ایسی عجیب پیشکش کی زندگی میں پہلی بار سامنے آئی تھی۔ وہ حیرت بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ تو اس طرح خاموش ہو چکے تھے جیسے اب اور کچھ نہیں کہیں گے۔ نعمان گھرانہ ان دونوں بہت پریشان تھا۔ ایک تو انہیں کرائے کے ایک گھر کی ضرورت تھی، دوسرے ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ نعمان صاحب کے فوت ہونے کے بعد گویا ان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے۔ بیگم نعمان نے ان کے حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ ان کے تینوں بیٹے ملازمت کی تلاش میں صبح جاتے اور شام کو ناکام لوٹ آتے۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سلائی کڑھائی میں لگ جاتی اور اس طرح بہت ہی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ گزر بسر تو جیسے تیسے ہو رہی تھی، لیکن زیادہ پریشانی انہیں مالک مکان کی طرف سے تھی۔ اس نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کا مکان 1 ماہ کے اندر اندر خالی کرنا ہوگا۔ اب تینوں بیٹے ملازمت کی تلاش کو تو بھول گئے، مکان کی تلاش میں لگ گئے۔ کئی دنوں کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد انہیں ایک مکان ملا، لیکن اس کا کرایہ اتنا تھا کہ وہ ادا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر مالک مکان کی شرائط بھی بہت سخت تھیں، اس طرح وہ اس مکان کو نہ لے سکے۔ ان کی تلاش جاری تھی، تینوں بیٹے مکان دیکھنے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ کوئی مکان کرائے پر نہ لے سکے۔ اور پھر مہینے ختم ہونے میں جب 3 دن رہ گئے، ان کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی تو انہیں وہ مکان نظر آ گیا۔ مکان اچھا اور صاف ستھرا سا نظر آیا۔ دروازے پر لکھا تھا مکان خالی ہے۔ حیرت ہے، یہاں یہ نہیں لکھا کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے۔ بیگم نعمان کے بڑے بیٹے رضوان نے کہا، مطلب تو یہی بنتا ہے نا، یہ پھر یہ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ مالک مکان اسے بیچنا چاہتا ہے۔ درمیانے بیٹے عرفان نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں تو یہ لکھا جانا چاہیے تھا مکان برائے فروخت خالی ہے۔ چھوٹا بیٹا سلمان مسکرایا، خیر ہمیں اس سے کیا، معلوم کر لیتے ہیں، اگر کرائے کے لیے خالی ہے تو لے لیں گے، برائے فروخت خالی ہے تو میں نہیں لیں گے۔ رضوان نے منہ بنائے، انہوں نے سر ہلا دیا، پھر پتہ نوٹ کر کے وہ اس طرف چلا پڑے۔ وہ مکان انہیں آسانی سے مل گیا۔ دستک کے جواب میں بھی ایک 1.5 عمر آدمی نے دروازہ کھولا۔ 3 نوجوان دیکھ رہے